السلام علیکم فرینڈس، کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ چلیں سب سے پہلے تو میرا چینل سبسکرائب کریں۔ چینل کا نام ہے لائف اسپیشل ڈاکٹر نبیلہ طارق، اور اس پہ کامنٹ بھی کیا کریں اور اس کو لائک بھی کیا کریں اور اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ اس کو شیئر بھی کیا کریں۔ لیکن کامنٹ کے لیے مجھے آپ سے شکوہ ہے کہ آپ لوگ کامنٹ میں مجھے بالکل نہیں بتاتے کہ میرا جو کام ہے یا جو میں ویڈیوز بناتی ہوں کس طرح کی ہوتی ہیں۔ مجھے جب آپ بتائیں گے تو میں آپ کی گائیڈ لائن کے ساتھ جو ہے وہ میں اس کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کروں گی۔ تو پلیز مجھے ضرور بتایا کریں، اور ایک ریکویسٹ ہے کہ اس کو سبسکرائب بھی جب آپ دیکھتے ہیں تو اس کو سبسکرائب بھی ضرور کیا کریں اور شیئر بھی کیا کریں۔ تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کوئی نئی سے نئی بات کروں یا میں نئی سے نئی جو ہے وہی چیز جو ہے ویڈیو میں بناؤں، لیکن انسان ہے، ریپیٹیشن ہو ہی جاتی ہے کسی نہ کسی طرح کسی نہ کسی طرح سے۔ تو اس لیے اس کے لیے تو میں آپ سے معذرت چاہتی ہوں کہ اگر کہیں میری کوئی ریپیٹیشن ہو جائے تو پلیز اس کے لیے مجھے ایکسکیوز کیجیے گا، اور مجھے کمنٹ میں بتایا کریں کہ آپ نے یہ والی بات کہ پہلے کہی تھی، آپ نے یہ کام جو ہے یہ پہلے کیا ہوا ہے تو اس کو دوبارہ سے رپیٹ نہ کریں، تاکہ مجھے بھی آئیڈیا ہو جائے کہ آپ لوگ مجھے اس سے اندازہ ہو کہ آپ لوگ مجھے دیکھتے ہیں، اور پھر مجھے کرٹیسزم بھی بالکل برا نہیں لگے گا۔ اگر آپ میرے کسی کام کو ناپسند بھی کرتے ہیں، میری کسی بات کو ناپسند کرتے ہیں تو مجھے ضرور بتایا کریں۔ میں کرٹیسزم بھی بہت ہی اوپن ہارٹ سے جو ایکسیپٹ کرتی ہوں۔ میں اس طرح کی خاتون نہیں ہوں کہ میں کوئی مجھے کرٹیسائز کرے تو میں کہوں کہ نہیں آپ نے ایسا کیوں کہا، آپ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے آپ کو۔ لیکن میں کرٹیسزم کو بالکل ہیلدی اس طرح سے لیتی ہوں کہ اگر آپ مجھے کچھ بتا رہے ہیں تو وہ میری بہتری کے لیے یا مجھے آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے پھر میں اپنا جو کام ہے وہ میں بہتر سے بہتر طریقے سے کر سکتی ہوں۔ اور میں نے اپنی کل کی ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ میں کوئی پروفیشنل نہیں ہوں یہ ویڈیوز کرنے میں تو اپنے شوق کے لیے یہ کام کرتی ہوں، اور میں اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس سے کے ذریعے جو ہے آپ سے ملاقات ہو جاتی ہے اور آپ سے بات ہو جاتی ہے، اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے آپ لوگوں سے بات کرتے ہوئے۔ اور پھر میں اپنا کام جو میں آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں تو وہ مجھے بہت ہی آپ کہہ لیں کہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ میں آپ کو اپنا کام بتا رہی ہوں، آپ کو میرے بارے میں جاننے کا موقع بھی ملتا ہے کہ میں کیا کیا کرتی رہتی ہوں۔ کیونکہ اکثر جب میں سوشل میڈیا یوز کرتی ہوں، فیس بک، ٹویٹر اینڈ لنکڈ ان، انسٹاگرام وغیرہ، تو اس میں جب مجھے ان باکس میں کافی جو ہیں میرے فرینڈز وغیرہ وہ مجھے پوچھتے رہتے ہیں کہ آپ کیا کرتی ہیں، آپ کی ڈیلی روٹین کیا ہے، آپ کا ہابیز کیا ہیں آپ۔ تو میں نے سوچا اس کے لیے بجائے کہ میں ان باکس میں انڈیویجولس کو بتایا کروں تو میں اس طرح سے اپنی ویڈیوز بنایا کروں گی، اس میں اپنے بارے میں بھی بتایا کروں گی اور اپنا کام بھی کیا کروں گی، تاکہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے کہ میں کیا کیا کرتی رہتی ہوں۔ تو جیسے کل میں نے آپ کو بتایا کہ میں آفس میں اکاؤنٹ کا کام کر رہی تھی، آڈٹ کر رہی تھی، تو میں نے کہا چلو جیسے ہی میں فری ہوئی، مجھے تھوڑا سا ٹائم ملا، میں نے کہا چلو آپ لوگوں کے ساتھ گپ شپ کرتے ہیں، تو میں نے آپ کے ساتھ گپ شپ شروع کر دی اور میں نے بہت اس کو انجوائے بھی کیا۔ اور اس کے بعد آج بھی سارا دن خیر میں آڈٹ کا کام ہی آفس میں کرتی رہی، کیونکہ کافی لمبا کام ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے آڈٹ کا جو اکاؤنٹ کا ہوتا ہے، تو لیکن آفس میں بھی مجھے اتنا ٹائم نہیں ملا، تو میں نے سوچا چلو ابھی میں گھر آئی تو میں نے آ کے آرام سے کھانا شانا کھایا، چائے شائے پی، اور اس کے بعد میں نے کہا کیا کروں۔ تو آج میرا بڑا دل کر تھا کہ بیٹھی تھی تو میں اپنی ایمبرائڈری کا کوئی جو ہے نا تھوڑا سا کام کیا جائے۔ تو جیسے ہی پھر مجھے یہ آئیڈیا آیا تو میں نے کہا کہ پھر تو میں ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کر سکتی ہوں یہ بنا کے، اور میں اپنا کام بھی آپ کے ساتھ شیئر کر سکتی ہوں۔ یہ میں ابھی کوئی اتنا پراپر جو ہے میں یہ اسٹیچنگ یہ میں تھریڈ نہیں کروں گی ابھی اپنی، یہ جو ہے اس کی جو ہے، لیکن میں اس کی ایک باقاعدہ ویڈیوز ان کی بھی بناؤں گی۔ میں نے کیونکہ ان پہ کافی زیادہ ایمبرائڈری جو ہے میں نے بہت زیادہ کی ہوئی ہے، میں نے نیٹنگ بہت زیادہ کی ہے، ایمبرائڈری بہت زیادہ کی ہے۔ میں اپنی کافی شرٹس وغیرہ پہلے جب میرے پاس ٹائم کافی ہوا کرتا تھا تو میں اپنی کافی شرٹس وغیرہ خود بناتی ہوتی تھی، مطلب اس میں ڈفرینٹ ایمبرائڈری وغیرہ، جیسے میں سلیوز پہ کر لیا، بارڈرس پہ کر لیا، اس طرح سے نیک لائن بنا لی کسی پہ، کسی شرٹ پہ، کسی پہ اس طرح سے بٹنس کے سٹائلس پہ بنا لیا۔ اور اس طرح شالز پہ میں فیبرک پینٹنگ بہت کرتی تھی۔ میں نے دکھاؤں گی، کبھی گرمیاں چل رہی ہیں، سردیاں آئیں گی تو شال میں نکالوں گی تو میں آپ کو اپنی شال بھی دکھاؤں گی، جس میں نے بہت خوبصورت سی فیبرک پینٹنگس کی ہوئی ہیں۔ اور اسی طرح میں نٹنگ بھی کرتی ہوں، میں نے وہ ویڈیوز میں سے کچھ شیئر کی ہوئی ہیں چھوٹی چھوٹی سی، کہ میں نے اپنی بیٹیوں کے، جب سردیاں شروع ہوتی ہیں تو میں بیٹیوں کے لیے اپنے گلوز وغیرہ اینڈ ان کی کیپس وغیرہ اس طرح کی چیزیں بناتی ہوں۔ تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ سارا جو کام ہے یہ میں نے مطلب خود سے سیکھا ہوا ہے، مطلب کہیں پراپر جا کے میں نے کسی چیز کی کوئی ٹریننگ نہیں لی، کوئی کلاسز نہیں لی، کچھ نہیں کیا۔
یہ ایک مطلب ایسے ہی مجھے، کیونکہ مجھے شوق ہے، مجھے نئی سے نئی چیز سیکھنے کا شوق ہوتا ہے، مطلب میں کسی بھی چیز کو دیکھتی ہوں تو میرا دل کرتا ہے کہ مجھے بھی یہ کام آنا چاہیے، تو میں اس کو فوراً سے کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ تو اسی طرح بیکنگ وغیرہ میں خود کرتی ہوں، اسی طرح کی کوکنگ وغیرہ میں خود کرتی ہوں، پھر اس میں انوویشنز لانے کی کوشش کرتی ہوں کہ اچھا یہ کام اس طرح سے ہے تو اس کو ہم مزید اس طرح سے کر کے تو اس میں ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ تو بہت اللہ کا شکر ہے کہ مطلب مجھے مطلب اتنا آتا ہے کہ میں اپنا جو میرا پاس ٹائم ہے، جو مطلب میں ٹائم پاس کرنا چاہتی ہوں، وہ میرا بہت اچھا گزر جاتا ہے اس طرح سے۔ اسی طرح میں پلانٹیشن یعنی گارڈننگ جو ہے وہ مجھے بہت شوق ہے کرنے کا، تو میں اس میں بھی کافی کوئی نہ کوئی، جب مجھے کوئی پلانٹس مجھے اچھا لگتا ہے یا میں لاتا ہوں اس کو میں لا کے اس کو بھی میں کہتی ہوں کہ اچھا اس کو میں کس طرح سے خوبصورت بنا سکتی ہوں، اس کو میں کہاں پہ ڈیکوریٹ کر سکتی ہوں۔ منی پلانٹ مجھے بہت پسند ہے تو اس کو میں نے اپنے گھر کے اندر بھی جگہ جگہ اس کو میں نے ڈیکوریٹ کیا، میں نے بلکہ رومز میں بھی ڈیکوریٹ کیا ہوا اپنے بیڈ روم میں بھی، میرے بیڈ کے بالکل ساتھ منی پلانٹ کی بہت بڑی سی میں کسی کو دکھاؤں گی آپ کو، کیونکہ ابھی کیمرہ میری طرف اس طرف ہے اور میں اس کو موو نہیں کر سکتی کیونکہ میں نے اس کو فکس کیا ہوا ہے، تو پھر میں آپ کو وہ بھی دکھاؤں گی انشاءاللہ۔ تو آج میں آپ کو بتا رہی تھی کہ آج میں کیونکہ امبرائڈری کرنے لگی تھی، تب ویسے ہی میں بیٹھی ہوئی تھی تو میں نے کہا چلو کچھ نہ فری بیٹھنے سے بہتر ہے کوئی کام کیا جائے، تو میں یہ امبرائڈری میں نے کہا چلو اسٹیچز جو ہیں وہ ریوائز کی، جن کا پھر سا ہو کہ میں نے امبرائڈری کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، تو میں نے کہا چلو اس کو جو ہے نا تھوڑا سا ریوائز کرتے ہیں۔ تو یہ میں نے جو ہے یہ کپڑا لیا، یہ میرے پاس کاٹن پڑا ہوا تھا گھر میں، کیونکہ میں کرتی رہتی تھی، کچھ پیسز میرے اس وقت کے پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ میں اس سے پہلے پہلے آپ کو پتہ پہلے دور میں ہوتا یہ تھا کہ آپ اپنے گھر کے لیے جو ہے ٹیبل کلاس خود گھر میں خود خواتین خود سے امبرائڈری کر کے بنایا کرتی تھیں، ٹیبل کلاس ہو گیا، پھر وہ جو صوفے کے کورز ہوتے ہیں، بیک کورز ہوتے ہیں وہ بناتی تھیں، اسی طرح سے وہ جو ٹیبل میٹس ہوتے ہیں وہ بناتے تھے، اور ہینکر چیف جو ہے رومال جس کو بولتے ہیں وہ آپ خود سے امبرائڈری کرتے تھے، مطلب پہلے بہت سی چیزیں جو تھیں ہم گھر میں بناتے تھے۔ اب جب سے یہ باہر مطلب یہ آ گیا دور کے ہر چیز آپ کو اویلیبل مارکیٹ میں مل جاتی ہے، آپ کوئی بھی چیز چاہیے آپ مارکیٹ جائے خرید کے لیے آئیں، تو تب سے اس طرح کی چیزیں جو ہے کم ہو گئی، لیکن گاؤں دیہاتوں میں ابھی بھی خواتین جو ایسے کام کرتی ہیں۔ تو میں نے بیسک تو میں آپ کہہ سکتے ہیں مطلب جو بیسک تھا وہ میں نے اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ سیکھا تھا کہ مطلب میں نے کچھ سے بتایا کہ میں آرمی پبلک اسکول میں پڑھتی تھی گلگت میں، تو وہاں پہ ہماری جو ہے ایک کلاس جو ہے نا ایک پیریڈ جو ہے وہ ہوم اکنامی کا ہوا کرتا تھا، تو کلاس 7 تک تھا ہمارا، مطلب کلاس 3 سے اسٹارٹ ہوا تھا اور 7 تک تھا، مطلب 3-4 سال، اس میں ایک پیریڈ ہمارا ہوم اکنامی کا ہوتا تھا، تو اس میں ہمیں چھوٹے چھوٹے مطلب اسٹیچز وغیرہ سکھانا، امبرائڈری سکھانا، کہ ڈیکوریشنز کیسے کرتے ہیں، فلاور ارینجمنٹس کیسے کرتے ہیں، کوکنگ تھوڑی تھوڑی سی کوکنگ سکھانی، مثال ہلکی سی کہ جیسے رائس ابال لینا، کباب آلو کے کباب بنا لینا، کٹلس یہ شامی کباب بنا لینا، پھر اس کی گارنشنگ کیسے کرتے ہیں، اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں، اس میں پھر یہ ہم اس طرح کی چیزیں بھی سیکھتے تھے کہ چھوٹے سے ہم اتنے سے چھوٹے چھوٹے سے سویٹر بنایا کرتے تھے گڑیا کے لیے، ڈالز کے لیے، کیونکہ ہم لڑکیوں کا شوق ہوتا تھا ڈال سے کھیلنا، تو میں نے بھی اپنے بچپن میں ڈال سے کھیلا ہوا بہت، میں اپنی ڈالز کے لیے سویٹر اتنے بناتی تھی، ساکس بناتی تھی چھوٹی چھوٹی سی، پھر چھوٹے سے مفل سا چھوٹا بنانا، پھر چھوٹی سی کیپ بنانی، اور اسی طرح سے رومال بنانا، تو میرا مزہ آتا تھا کرنے کا، تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو وہیں سے سیکھی تھی۔ لیکن اس کے بعد پھر آگے سائنسز، کیونکہ میں سائنس کی اسٹوڈنٹ تھی بھی، جیسے کلاس 8 میں سے آیا تو پھر میں نے سائنسز پڑھنا شروع کر دی، پھر ان سب چیزوں سے جو ہے قسم کا تعلق جو ہے وہ ختم ہو گیا تقریباً۔ لیکن ویسے میں پھر مطلب شوق کیونکہ مجھے بہت زیادہ تھا، مجھے ان سب چیزیں بہت اچھا لگتا تھا کرنا، تو پھر میں گھر میں یہ جو ہے نا مطلب خود سے کیا کرتی تھی یہ سب چیزیں، تو میں نے اپنی بہت سی شرٹس اینڈ بہت سے دوپٹہ شال اور اس طرح کی چیزیں جو ہے نا ٹیبل سیٹس اینڈ اس طرح کی چیزیں میں نے بہت زیادہ بنائی ہوئی ہیں، تو وہ بھی میں کبھی آپ سے شیئر کروں گی انشاءاللہ، کیونکہ وہ ساری چیزیں بند پڑی ہیں ابھی، تو وہ میں جب کھولوں گی تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گی کس طرح کی ہیں۔ تو ابھی میں کچھ اسٹیچز آپ کے ساتھ شیئر کی، میں نے پہلے ابھی میں بیٹھی ہوئی تھی، یہ میں اسٹیچز بنا رہی تھی، تو پھر میرے ایک دم ذہن میں آیا کہ میں کیوں نہ ویڈیو بنا لوں، تو یہ بھی میں اس کو چھوڑ کے یہاں پہ چھوڑتی، میں نے یہ دیکھیں یہ میں چین اسٹچ بنا رہی تھی، تو یہ میں یہاں چھوڑ کے تو میں نے کہا چلیں آپ کے ساتھ دوبارہ سے اس کو بنایا جائے۔ تو اب سب سے پہلے آپ نے اس طرح کے کپڑا لے لینا، کاٹن کا کپڑا ہونا چاہیے آپ کا، پھر آپ اس طرح کا ایک فریم لے لیں، یہ فریم جو ہے یہ آپ نے جس طرح کا بھی موٹیو بنانا ہے، مطلب آپ نے بڑا موٹیو بنانا ہے تو بڑا لے لیں، چھوٹا بنانا ہے تو چھوٹا لے لیں،
تو میں ابھی کیونکہ آپ کو صرف میں نے سکھانا ہے، مطلب آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اپنی چھوٹی چھوٹی چیزیں، تو میں نے کہا چلو یہ چھوٹا جو فریم ہے یہ والا کافی ہے، تو میں نے اس کو کپڑے کو اس میں فکس کیا۔ اب اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو اس میں فکس کر لیتے ہیں تو اس سے کپڑا آپ کا ہلتا نہیں ہے، پھر جو جس طرح آپ کو چاہیے ہوتا ہے، مطلب جو چیز آپ نے بنانی ہوتی ہے وہ آرام سے آپ کے اس کے اوپر بن جاتی ہے۔ اب سب سے پہلے ہم اس کے اوپر ایک موٹیو جو ہے وہ ڈرا کر لیں گے۔ تو موٹیو ڈرا کرنے کے لیے آپ کو ایک پین چاہیے ہوگا، پین سے آپ نے اس کے اوپر موٹیو ڈرا کرنا ہے۔ اب میں اس کے اوپر ایک فلاور جو ہے وہ بناؤں گی۔ اس طرح سے آپ نے یہ فلاور بنا لیا، یہ دیکھیں آپ کو مجھے امید ہے کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ اب اس کا اسی طرح سے آپ نے اس کا یہاں سے ایسے سٹیم بنا لیا، اور یہ آپ نے اس کے لیوز بنا لیے۔ یہ دیکھیں یہ ہمارا موٹیو جو ہے یہ تیار ہو گیا ہے، یہ آپ کو پورا کمپلیٹ نظر آ رہا ہوگا۔ اب اس کو ہم سٹارٹ کریں گے۔ آج ویسے میں مزے کی بات بتاؤں آپ کو، آج میں نے ویسے یہ جو یہ ٹرائی پوڈ بولتے ہیں، آئی تھنک اس کو، یہ ٹرائی پوڈ میں نے آج لے کر رکھا ہوا ہے، کیونکہ میری ایک فرینڈ تھی وہ مجھے کہتی تھی کہ ایک ٹرائی پوڈ لے لو، اس کے اوپر اپنے موبائل کو فکس کر کے اپنی جو ہے نا ویڈیو بنایا کرو۔ تو آج یہ میرے پاس تھا ٹرائی پوڈ، میں لیکن یوز نہیں زیادہ کرتی تھی، میں نے رکھا ہوا تھا، میں اس کو یوز نہیں کرتی تھی۔ تو آج میں نے اس کو جو ہے نکالا اپنی الماری سے، تو میں نے کہا چلو آج اس کے اوپر ویڈیو بنا کے دیکھتے ہیں کہ کیسی بنتی ہے۔ تو آپ نے بتانا ہے کیسی بنی ہے۔ آج میری ویڈیو جو ہے وہ زیادہ ہل تو نہیں رہی ہے، تو پھر مجھے آپ نے بتانا ہے کیسی ہے۔ تو چلیں اب ہم اپنا جو ہے امبرائڈری کا پہلا سٹیپ شروع کرتے ہیں۔ اچھا میں آپ کو ابھی آج میں آپ کو چین سٹچ اینڈ سٹیم سٹچ یہ سکھاؤں گی، 2 سٹچ، اس کے بعد میں آپ کو باقی کے بھی انشاءاللہ سٹچز اس میں سکھاؤں گی۔ تو ابھی ہم اس کو جو ہے یہاں سے ہم اس کو اندر ڈالیں گے، نیڈل کو نیچے سے۔ اچھا یہ دھاگے کا میں بتانا بھول گئی، یہ دھاگا جو ہے یہ میں نے جو کڑھائی والے دھاگے ہوتے ہیں نا، یہ آپ کو کسی بھی جب آپ جائیں گے شاپ پہ تو وہاں سے آپ کو یہ دھاگا جو ہے یہ مل جائے گا۔ تو یہ آپ نے ان سے کہنا ہے کہ مجھے کڑھائی والا امبرائڈری والا تھریڈ چاہیے، تو وہ آپ کو دے دیں گے۔ اور پھر کلر آپ نے اپنی مرضی کا جو بھی کلر کمبینیشن آپ نے بنانا ہے تو آپ نے وہ لے لینا ہے۔ تو میں نے یہ کیونکہ ریڈ میرے پاس کپڑا تھا تو میں نے اس کے اوپر یہ فروزی کلر کا لیا، اور کیونکہ میں چین کا فروزی میں آپ کو جو ہے نا جو میں چین سٹچ بناؤں گی وہ آپ کو ذرا کلیئر نظر آئے، اس لیے میں نے یہ لائٹ کلر تھوڑا سا لیا ہے۔ تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں، اب ہم اس کو یہاں سے ہم نے اس کے اندر ڈالی، یا یہاں سے ہمارا جو پھول کا یہ پتا جو سٹارٹ ہو رہا ہے یہاں سے ہم نے اس کو اس کے اندر ڈال لیا۔ اب ہم نے اس کو یہاں سے اس طرح پکڑ لینا، اس کو یہاں سے ہم ایسے پکڑیں گے، اور اس کے بعد ہم اس کو یہاں سے ایسے کر لیں گے۔ یہ ہمارا یہاں سے ہم اس کو ایسے لے کے تو یہاں سے ایسے کریں۔ اب ہم نے جہاں سے اس کو نیچے سے اوپر کیا تو ادھر سے ہم نے واپس اس کو نیچے لے کے جانا ہے، اور ہم نے تھوڑے سے ڈسٹینس پہ جا کے اس کو یہاں سے ہم نے جو آؤٹ لائن بنائی ہے نا اس کے اوپر رہنا ہے، ہم نے آؤٹ لائن سے ادھر تاکہ ہم نے جو بھی ڈرائنگ کی ہے ہم اس کے اوپر رہیں گے۔ تو ادھر سے ہم نے ادھر سے تھوڑے سے ڈسٹینس سے ہم نے اپنی نیڈل کو باہر نکال لینا ہے ایسے۔ جب ہماری نیڈل باہر آ جائے گی اس طرح سے تو پھر ہم نے یہ جو ہمارا دھاگا ہے ہم نے نیڈل کے ایسے کر کے یہاں سے ایسے اوپر سے لے کے آنا ہے۔ یہ ایک دفعہ میں آپ کو دوبارہ دکھاتی ہوں۔ یہ دیکھیں جب نیڈل ہماری یہ اس طرح سے اوپر آ جائے گی نیچے سے اس طرح، تو یہ جو دھاگا ہمارا اس طرح سے ہے یہ ہم نے اپنے لیفٹ سائڈ سے اس طرح سے اوپر سے یہاں لے کے آنا ہے ایسے۔ یہ جب ہم ایسے لے کے آئیں گے اس کے بعد آپ نے اپنی نیڈل کو کھینچ لینا ہے ایسے، یہ دیکھیں یہ ہمارا ایک چین بن گئی ہے، یہ دیکھیں ٹھیک ہے۔ اب آپ نے اسی کو یہاں سے تھوڑا سا ٹائٹ کر کے تاکہ اس کی جو ہو جائے، اور جہاں سے ہم نے اوپر کیا ادھر سے تھوڑا سا آگے سے ہم نے اس کو نیچے لے کے جانا ہے واپس،
اور پھر وہیں سے ہم نے تھوڑا سا ڈسٹینس اور لے کے یہاں سے اس کو ایسے اوپر لے کے آنا ہے، یہ اس طرح سے، اور پھر ہم نے وہی دھاگا جو ہمارا ہے یہاں سے ہم نے لیفٹ سے رائٹ کی طرف لے کے آنا ہے ایسے، پھر ہم اس کو دوبارہ سے ایسے کھینچ لیں گے، یہ دیکھیں یہ ہمارا دوسرا چین بن گئی۔ اب ہم پھر یہاں سے اس کو نیچے لے کے جائیں گے اور یہاں سے تھوڑی سی ڈسٹینس ایسے اوپر لے کے آئیں گے، یہاں سے دھاگے کو ہم لیفٹ سے رائٹ لے کے آئیں گے اور اس کو ہم یہاں سے ایسے اندر کر لیں گے، یہ دیکھیں یہ ہمارا بن گیا۔ یہاں سے پھر ہم نیچے لے کے جائیں گے اور یہاں سے ہم پھر اوپر لے کے آئیں گے، پھر یہاں سے ہم اس کو کریں گے ایسے، اس طرح کے چھوٹے چھوٹے اسٹیچز اگر آپ اپنی مطلب جو آپ کے پلین شرٹس ہیں جس میں مطلب کوئی امبرائڈری نہیں ہے، کوئی موٹیو نہیں ہے، کوئی پرنٹ نہیں ہے، ان کے اوپر اگر آپ بنائیں گے نا تو بہت ہی خوبصورت لگتا ہے، اور پھر آپ کو مزہ بھی آئے گا کیونکہ آپ نے خود سے امبرائڈری کر کے، آپ نے خود محنت کر کے اپنے لیے وہ شرٹ اور بٹا یا جو بھی آپ بنا رہے ہیں وہ اپنے لیے بنایا ہوگا، تو اس کو پہننے کا اور ہی مزہ ہے ویسے۔ یہاں سے ہم پھر نیچے لے کے جائیں گے، پھر اوپر لائیں گے اور یہاں سے لیفٹ سے رائٹ لے کے آئیں گے، اور پھر اب جیسے جیسے آپ کا یہ ڈرائنگ جو آپ نے کی ہوئی ہے، آپ نے جو بھی چیز بنائی ہوئی ہے، آپ نے اسی لائنس کے اوپر اوپر اس کو لے کے چلنا ہے۔ اب میں یہاں سے تھوڑا سا نیچے آؤں گی کیونکہ ہمارا موٹیو یہاں سے نیچے جا رہا ہے، تو یہاں سے ہم ایسے آئیں گے اور پھر اسی طرح سے رائٹ سے لیفٹ سے رائٹ ہم آئیں گے، یہ دیکھیں ایسے، یہاں سے پھر ہم ایسے ہی جائیں گے، یہاں سے ہم ایسے لے کے آئیں گے اور ادھر سے ہم ایسے کر کے یہ کریں گے، اور یہاں سے ہم پھر اسی طرح سے کرتے ہوئے ہم یہاں سے اوپر آئیں گے، لیفٹ سے رائٹ آئیں گے اور یہ یہاں سے ہم اس طرح سے لے کے آئیں گے، یہ دیکھیں یہ کمپلیٹ ہو جائے پھر میں آپ کو اس کا پورا ویو دکھاتی ہوں کہ یہ کیسا بنا ہے۔ اور سب سے آسان سٹچ میں آپ کو بتاؤں امبرائڈری میں سب سے آسان سٹچ یہ چین سٹچ ہے، یہ بہت مزے کا سٹچ ہے، اس کو کرنے کا، اس کو بنانے کا بڑا مزہ آتا ہے ویسے۔ ایک چین سٹچ اینڈ ایک تین سٹچز ہیں جو بہت ہی ایزی ہیں، ایک چین سٹچ، ایک کراس سٹچ اینڈ ایک اسٹیپ سٹچ، یہ تین سٹچز تو مطلب آپ کہہ لیں کہ امبرائڈری کی ماں کہہ لیں اس کو، کہ انہی سے ساری امبرائڈری جو ہے اسٹارٹ ہوتی ہے۔ باقی پھر آگے ان کی جو ظاہر ہے ان کی انوویشنز ہیں، آپ ان سٹچز کو آگے جیسے جیسے لے کے چلتے ہیں وہ پھر آگے اس طرح کے وہ سارے سٹچز میں آپ کو بتاؤں گی، سٹچز تو بہت زیادہ ہیں، مطلب وہ میں سارے آپ کو بتاؤں گی۔ یہ دیکھیں پھر اس طرح سے یہ ہم کریں گے، یہ ہماری چین جو ہے یہ بنتی جا رہی ہے، ریڈ کے اوپر یہ فروزی کلر بھی دیکھیں کتنا خوبصورت آ رہا ہے۔ مجھے یاد ہے میں کلاس سیونتھ میں تھی، نہیں ایٹھ، ہاں سیونتھ میں تھی، سکس یا سیونتھ میں تھی، تو میں نے میری امی نے مجھے بلیک کلر کی ایک لان کی شرٹ، مطلب پلین لان کی بلیک کلر کی شرٹ بنوا کے دی، تو میں نے اس کے اوپر خود سے اس طرح سے ڈرائنگ کر کے، تو میں نے اس کے اوپر اسی طرح سے فلاورز بنائے اور لیوز بنائے، اور میں نے ملٹی کلرز کی نا پورا موٹیو بنا کے اس جگہ پہ کارنر پہ، پھر ادھر نیچے جو ہے اس کے بارڈر پہ اور اس کے سلیوز میں نے بنایا، اور اتنا خوبصورت میرا وہ بنا کہ مجھے سب نے پوچھا کہ یہ آپ نے یہ کہاں سے میں نے کس سے بنوایا ہے۔ جب ان کو میں بتاتی تھی کہ یہ میں نے خود بنایا تو کوئی یقین ہی نہیں کرتا تھا کہ یہ میں نے خود بنایا ہے، لیکن مجھے کیونکہ شروع سے بہت شوق تھا تو میں ہر کام اپنا کرتی ہوتی تھی۔ یہ ٹائم کی بات ہے، اگر آپ کو ٹائم ملتا ہے تو آپ ان چیزوں کو ضرور کریں، کیونکہ یہ ٹائم پاس کرنے کے لیے یہ ایز اے ہابی جو ہے نا بہت پروڈکٹیو چیزیں ہیں۔ یہ دیکھیں ہمارا ایک لیو جو ہے یہ کمپلیٹ ہو گیا، یہ دیکھیں۔ اسی طرح اگر آپ اس کو اب اس کا دوسرا لیو جو ہے میں بنا کے آپ کو دکھاتی ہوں، یہیں سے ہم نیچے سے اس کو اٹھائیں گے اور یہاں سے ہم اس کو لے کے چلیں گے اب۔ اور دوسری بات یہ کہ دھاگا یہ جو ہے نا یہ آپ نے اپنے لیے دیکھنا ہے کہ آپ کتنے دھاگے کو آرام سے جو ہے نا ہینڈل کر سکتے ہو، پھر آپ نے اتنی لینتھ والا دھاگا ڈالنا ہے، کیونکہ بعض لوگ بہت لمبا لمبا ڈال لیتے ہیں، پھر اس کو ہینڈل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ جب دھاگا پھنستا ہے تو پھر سارا آپ کی جتنی امبرائڈری آپ نے کی ہوتی ہے ساری میس ہو جاتی ہے،
تو اس لیے یہ چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے آپ نے کتنا آپ اس کر لیتے ہو. اب جیسے یہ اگر میں نے اس کو میں کروں تو یہ دیکھیں یہاں سے ڈبل آ رہا ہے, تو اس کو کھینچنے میں اگر میں کروں تو یہ ہمارا موٹیو خراب ہو سکتا ہے. تو کیونکہ میں تو یہ کرتی رہتی ہوں, میرا تو ہاتھ پہ یہ تقریباً کہنے کہ چڑھا ہوا اس طرح سے میں کر لیتی ہوں, لیکن آپ لوگوں نے اپنے ہاتھ کی آسانی کے لیے دیکھنا ہے کہ آپ کتنے دھاگے کو آرام سے ہینڈل کریں. تو آپ نے اتنا ہی سوئی میں دھاگا ڈالنا ہے, اس سے زیادہ نہیں ڈالنا آپ نے. یہ دیکھیں اس طرح سے ہم لوگ اس کو بناتے جائیں گے. جیسے ہی بنتا ہے میں آپ کو ساتھ ساتھ اس کا دکھاتی ہوں. یہ بہت ہی خوبصورت بن رہا ہے, اور فروزی کلر اور ریڈ کلر کا کمبینیشن بھی بہت اچھا ہے. اکثر آپ نے دیکھیں کہ برائڈل ڈریسز جو ہوتے ہیں وہ فروزی اینڈ گولڈ یا فروزی اینڈ ریڈ اینڈ اس طرح کی جو ہے نا کلر کمبینیشن میں بنے ہوتے ہیں. تو اسٹیمپ اسٹچ جو ہے وہ بھی بہت آسان ہے, اس کو بھی جب آپ بنائیں گے تو اس میں بھی آپ کو بڑا مزہ آئے گا. وہ تو بہت ہی سمپل سا ہے, اس میں تو اتنی جو ہے نا زیادہ ٹیکنیک نہیں ہے اس میں. اور اگر اس میں ڈرائنگ جو ہے, اگر آپ کی ڈرائنگ اچھی ہے تو آپ اس میں خود سے پیٹرن بنائیں. اگر آپ کی ڈرائنگ نہیں اچھی تو آپ وہ اسٹینسلز ملتے ہیں مارکیٹ میں. میں نے اسٹینسلز بھی کافی لا کے رکھے ہوئے ہیں, کیونکہ میں جب گلاس ورک وغیرہ کرتی ہوں اور جب میں دوسری کا آرٹ کا کام کرتی ہوں تو وہاں کسی جگہ پہ کئی جگہوں پہ مجھے اسٹینسلز کی بھی ضرورت پڑتی ہے, کیونکہ کئی موٹیوز ایسے ہوتے ہیں جو آپ اتنی آسانی سے نہیں بناتے. تو میں اسٹینسلز کے جو موٹیوز ہیں وہ بھی یوز کرتی ہوں کبھی کبھی. یا اسٹینسلز یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو جب جلدی سے کوئی کام کرنا ہے, آپ کو موٹیو بنانا ہے اور جلدی سے امبرائڈری کرنی ہے, تو وہ پھر اس میں آپ اسٹینسلز کا استعمال آرام سے کر سکتے ہیں. اور اس میں بھی کافی اچھے اچھے ڈیزائن مارکیٹ میں مل جاتے ہیں اسٹینسلز کے بھی. لیکن اگر آپ کی ڈرائنگ بہت اچھی ہے تو پھر آپ خود سے کام جو ہے وہ کریں. اب جیسے باتک کا ورک ہے, اس میں باتک کے کام میں جو ہے نا وہ تو ظاہر ایک قسم کا ایبسٹریکٹ آرٹ جو ہے نا وہ زیادہ یوز ہوتا ہے باتک ورک میں. اگر آپ نے باتک ورک کیا ہوگا تو اس میں ایبسٹریکٹ آرٹ جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت لگتا ہے. تو وہ بھی میں نے بنایا ہے. وہ میں کوشش کروں گی کہ میں آپ کو اپنی ساری پینٹنگز وغیرہ یہ آپ کو میں چیزیں دکھاؤں, کیونکہ ابھی میری کافی چیزیں جو ہیں وہ بند ہیں, کیونکہ ہم نے ابھی گھر جو ہے وہ ہمارا بن رہا ہے. ابھی ہم نے شفٹ تو کر لیے گھر میں, لیکن ابھی تھوڑا تھوڑا چیزیں میری ساری ابھی لاک ہیں. تو جیسے ہی میں کھولوں گی چیزیں تو میں پھر آپ کو دکھاؤں گی اپنی ساری وہ چیزیں. تو یہ جو ہے اسٹیمپ کا ورک ہمارا. چلے میں یہاں اس کو ختم کرتی ہوں, میں آپ کو دوسرا جو ہے نا دکھاتی ہوں. یہ دیکھیں یہ ہمارا دوسرا جو ہے یہ بھی کمپلیٹ ہو گیا. تو اسی طرح یہ ہمارا تیسرا جو ہے نا لیو یہ کمپلیٹ ہوگا. یہ دیکھیں فرینڈز, یہ ہمارا جو ہے موٹیو جو ہے اس کا فلاور کا یہ کمپلیٹ ہو گیا. یہ دیکھیں یہ اسٹیمپ کا جو میں نے کام, یہ جو چین ورک ہے, یہ میں نے چین اسٹچ یہ پورا کمپلیٹ کر لیا. اب میں جو اس کے یہ سینٹر میں یہ جو اس کا یہ برڈس ہے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں. یہ ہم اسٹیمپ اسٹچ سے بڑھیں گے. اب اس میں آپ نے یہ نیچے سے دھاگا اس طرح سے لے کے آنا ہے, اور آپ نے یہاں سے آپ نے اس کو نیچے لے کے جانا ہے, اور بالکل یہاں جہاں سے ہم نے اوپر لیا تھا وہاں سے ہم نے اس کے بالکل یہاں سے ساتھ سے اوپر واپس لے کے آنا ہے ایسے کر کے. پھر یہاں سے نیچے یہاں لے کے آنا ہے. اس کے بعد پھر ہم نے وہیں سے اس کو اوپر سے ساتھ سے نکالنا ہے ایسے. اچھا یہ جو برڈز ہیں یہ آپ کو 2-3 طریقے سے بنا سکتے ہیں ہم. ابھی تو میں آپ کو آج چین اسٹچ اور یہ سکھاؤں گی اسٹیمپ اسٹچ, تو میں آپ کو اسی میں رکھوں گی فی الحال. لیکن اس کو ہم اور بھی چیزیں مطلب اسٹچز ہیں جن سے ہم یہ اس کی فلنگ کر سکتے ہیں. تو وہ بھی میں آپ کو جب میں دوبارہ کبھی آپ کے ساتھ امبرائڈری اپنی شیئر کروں گی, ویڈیو بناؤں گی امبرائڈری پہ, تو پھر میں اس کو بھی آپ کو بتاؤں گی. تو یہ ہم اس کو اس طرح سے بنائیں گے. یہ اپنے بالکل ساتھ ساتھ اس کو رکھنا ہے تاکہ یہ اس کی فلنگ جو ہے صحیح طرح سے ہو جائے.
یہ ہم نے اس کی فلنگ دیکھیں کر لی ہے. اس کو اب اسی طرح سے ہم نے اس طرف سے لے کے آنا ہے. اس کو ہم یہاں سے نیچے لے جائیں گے اور اس کے اوپر سے ہم اسی طرح سے ساتھ ساتھ اس کے یہاں سے رکھیں گے, یہاں سے نیچے اور دوسری طرف سے ایسے اوپر. یہ ہم سارا اسی طرح سے بنائیں گے. تو یہ جب ہمارا سارا اس طرح سے بن جائے گا تو یہ ساری اس کی فلنگ جو ہے یہ ہو جائے گی. اور یہ جو درمیان والا یہ آپ نے ڈفرینٹ کلر میں رکھنا ہے. میں نے تو بھی کیونکہ اسی سے آپ کو بتا رہی ہوں, لیکن آپ نے اس کو ڈفرینٹ رکھنا ہے. تو یہ آپ کا پیٹرن کچھ اس طرح سے آئے گا. یہ دیکھیں اب ہم اس کا جو نیچے اسٹیمپ ہے, اسٹیمپ جو ہے یہ بناتے ہیں. تو اسٹیمپ میں آپ نے اسٹچ جو ہے وہ اسٹیمپ اسٹچ یوز کرنا ہے. اب ہم اس کو یہاں سے نیچے سے یہاں سے ہم لیں گے اس طرح سے, اور یہاں سے ہم اس کو پھر نیچے لے جائیں گے ایسے. اس کے بعد ہم نے بالکل یہاں سے تھوڑا سا نیچے سے اور بالکل ساتھ سے یہاں سے ایسے لے کے پھر ہم اس کو اوپر لے جائیں گے ایسے. اور اس کے سینٹر سے ہم یہاں لے کے آئیں گے, نیچے لے جائیں گے, پھر ادھر سے اوپر لے جائیں گے ایسے. پھر ہم اس کے سینٹر سے نیچے سے لے کے آئیں گے, پھر ہم اس کے سینٹر سے ایسے نیچے, اور یہ یہاں سے اس طرح اوپر, اس کے سینٹر سے نیچے, یہاں سے ادھر اوپر ایسے. یہ دیکھیں یہ ہم نے یعنی ایک سٹچ جو نیچے ہے اس کے سینٹر سے لے کے دوسرے سٹچ کے اوپر سے لے کے آئے ہیں. یعنی یہ جو سٹچ میں نے ڈالا ہے یہاں پہ, اس کے میں سینٹر سے یہاں سے نیچے لے جاؤں گی اس کو, اور جہاں سے سٹچ یہاں سے آ رہا ہے وہاں سے اس کے تھوڑا سا اوپر رکھوں گی اس کو اس طرح سے. تو یہ ہمارا بن جائے گا. اور اب ہم اس کو نیچے ایسے لے جائیں گے. تو یہ ہماری اس کی اسٹیمپ بھی بن گئی ہے دیکھیں اس طرح سے. اور اسی طرح سے ہم اس کے جو لیوز ہیں وہ بھی بنائیں گے. لیوز بھی ہم فی الحال میں آپ کو چین اسٹچ سے سکھاؤں گی, یا لیوز ہم اسٹیمپ اسٹچ سے بنا لیتے ہیں اس کے, اور اسٹیمپ اسٹچ ہم اسی طرح سے بنائیں گے کہ یہاں سے نیچے, یہاں سے ایسے اوپر, اس کے سینٹر سے اس کے یہاں سے اوپر, اور اسٹیمپ اسٹچ بھی بہت ہی مطلب خوبصورت لگتا ہے جب بناؤ, نیٹ بناؤ تو بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے. تو یہ اس طرح سے ہم کرتے جائیں گے اس کو, نیچے سے یہ اوپر سینٹر اور سینٹر سے نیچے. یہ میرا دھاگا اس کا ختم ہو گیا تو یہیں پہ میں اس کو ختم کرتی ہوں. تو یہ دیکھیں اس کا اس طرح سے بنے گا. یہ جب آپ لیوز پورا کریں گے تو اس طرح سے لیو آئے گا, اور یہ چین اسٹچ, یہ اسٹیمپ اسٹچ. تو امید ہے آپ کو یہ میری جو ہے اسٹچنگ جو ہے یہ امبرائڈری آپ کو اچھی لگی ہوگی, اور آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں گے. تو میں انشاءاللہ اس پورے موٹیو کا میں کوئی ایک خوبصورت سا رومال یا جب بھی کوئی چیز بناؤں گی تو پھر میں آپ کو پوری اچھی طرح سے دکھاؤں گی کس طرح کروں. آج صرف ایک بہانہ تھا آپ سے بات کرنے کا, میں کہا چلو باتیں کرتے کرتے آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کی جائے. تو امید ہے آپ کو میرا سارا کام بھی اچھا لگے گا, آپ مجھے بتائیں گے بھی. اور آخر میں پھر آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس کو شیئر بھی کریں. تو انشاءاللہ آپ سے کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ, نئے ٹاپک کے ساتھ, نئی ایکٹیویٹی کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ. اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں, شاد رہیں, آباد رہیں, خوشحال رہیں. خدا حافظ.